کرتا وانا اول المؤمنین، اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ مطالبہ کیا۔ اب تو بہت موسیٰ علیہ السلام تو بہت بڑی ہستی، اللہ کے نبی، بہت برگزیدہ شخصیت، بڑی عظیم ذات، یا تو معمول بن گیا ہے۔ ایک مرید کہتا ہے پیر جی اللہ کی زیارت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اس نے کہا اچھا آج عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جانا، اللہ کی زیارت ہو جائے گی۔ مرید نے آدھا ٹوٹکے پہ عمل کر لیا، فرض پڑھ لیے، سنتیں چھوڑ کے سو گیا۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے، کہنے لگے میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، تو نے میری سنتیں کیوں چھوڑی ہیں؟ یہ صبح اٹھ کر پیر صاحب کے پاس آتا ہے، جی شاہ جی ادھی گل منی سی، سنتا کوئی نہیں پڑھیاں، تو نبی پاک آ گئے، کہا بے وقوف، اگر فرض نہ پڑتا تیرا مقصود پورا ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی آوازیں پہ غور کیجئے، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مالک کا جواب بھی سنیے، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ دنیا کی اس آنکھ سے کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، اہل ایمان جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے تم 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے ہو اور تمہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی اس کو دیکھنے میں، قیامت کے دن تم ایسے اپنے اللہ کا دیدار کرو گے۔ اللہ اپنے بندوں کو بلائے گا، اکٹھا کرے گا یوم مزید، عنایتوں والے دن، کہے گا مانگو میرے بندوں کیا مانگتے ہو؟ بندے کہیں گے اللہ تو نے ہماری خطا نہیں معاف کی، تو نے ہماری نیکیوں والے پلڑے کو بھاری نہیں کیا، تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، جہنم سے نہیں بچایا، یہ تیری بڑی بڑی عنایتیں ہیں، اب کیا مانگے؟ کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ مالک فرمائے گا بندو اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تمہیں جنت نہ دیتا، جنت میں آئے ہو میری رضامندی کا سرٹیفکیٹ لے کر، مانگو کیا مانگتے ہو؟ بندے کہیں گے اللہ پھر اپنا دیدار کروا دے۔ اللہ اپنے نور کے پردوں کو ہٹا کر اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے ربا، ہم جتنے بیٹھے ہیں تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا جو قیامت کے دن جنت میں تیرے چہرے کا دیدار کریں گے۔ جنت کی یہ عظیم نعمت کا فائدہ اٹھائیں گے۔ رب کی قسم، رب کی جنت میں رب کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت ہی نہیں ہوگی۔ جنتی سب کچھ بھول جائیں گے اپنے اللہ کے چہرے کا دیدار کرتے۔ یہ نعمت جنت میں ملے گی۔ دنیا کی آنکھ سے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ نبی نے کہا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مالک نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ مولوی طارق جمیل صاحب کہتے ہیں اپنے بیان میں دعا مانگتے ہوئے اے اللہ تیرے پاؤں پکڑنے کو جی کرتا ہے، یا اللہ آیا ہماری ضد مان لے تو ہمارے سامنے ہوتا، ہم تیرے پاؤں پکڑ لیتے، ہم تجھ سے چمٹ جاتے، ہم ضد کرتے، ہم روتے دھوتے، ہم لوٹ پوٹ ہوتے ہیں تیرے آگے پیچھے، یا اللہ ہم شور مچاتے۔ اللہ نبی کو کہہ رہا ہے نبی تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، اور یہاں دعوے دار رب کے پاؤں پکڑنے کے کہہ رہے تیرے پاؤں پکڑنے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے جملوں سے توبہ کی اور کہا اللہ میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ایمان لاتا۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے ہوئے پیچھے قوم کو ہدایت کر گئے تھے کہ ہارون علیہ السلام تمہارے پاس ہے، ان کی بات ماننا، میرے پیچھے یہ تمہاری نگرانی کریں گے۔ سامری جادوگر اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے وہ زیورات جو لیے پھرتے تھے وہ سونا لیا اور ان کو ایک بچڑے کی شکل میں ڈھال لیا۔
پھر اس کے اندر ایک مٹھی مٹی کی پھینک دی جس سے آواز نکلنے لگی. وہ کہنے لگا کہ یہی تمہارا الہ ہے، تمہارا الہ یہی ہے، یہی معبود ہے. موسیٰ کہاں پہاڑوں پہ اللہ کی ملاقات کے لیے گیا، اصل الہ تو یہی ہے. وہ کہاں پہاڑوں کے اندر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کس الہ کو، یہی الہ ہے، اسی کو پوجو. عجیب بات کہ قوم موسیٰ سامری کی باتوں میں آ کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ اطلاع دیتا ہے تیرے بعد تیری قوم سامری کے چکر میں آ کر اس بچڑے کو پوج رہی ہے. انہیں اتنا غصہ آیا، اتنے شدید ناراض ہوئے. تورات کی جو تختییں ان کے ہاتھ میں تھی وہ بھی گر گئی. واپس آتے ہیں اپنی قوم کے پاس اور قوم سے پوچھتے ہیں تم نے یہ کیا کیا؟ کیا میں اتنے دن کی جدائی تم پہ بھاری ہو گئی تھی؟ تم نے یہ کیا ظلم کیا؟ اس شرک کی وادی میں گر گئے. اور موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی سے یہاں درس ملتا ہے کہ شرک ایسی لعنت ہے کہ نبی اس کو کبھی برداشت ہی نہیں کر سکتے. سامری سے پوچھا تو نے یہ کیا کیا؟ کہا میں نے وہ کچھ دیکھا جو بنی اسرائیل میں سے کسی اور نے نہیں دیکھا. جب فرعون کے غرق ہونے کا وقت تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کے گھوڑے کے سم جہاں پر لگتے تھے اس کی مٹی میں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے. میں نے اس مٹی میں سے ایک مٹھی بھر لی اور اس بچڑے کے منہ میں، اس بچڑے کے اندر میں نے اس مٹی کو پھینک دیا تو اس کے اندر بھی زندگی کے آثار پیدا ہو گئے. آوازیں آنے لگ گئی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سامری سے کہنے لگے تیری دنیا کی سزا کہ تو پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرے گا. کوئی انسان تیرے قریب آنے لگے گا تو تو اس کو واو لگا کر کہے گا بھاگتے ہوئے دیکھو مجھے ہاتھ نہ لگانا. یہ تو دنیا کا عذاب ہے اور تیرے لیے، تیرے جیسے مشرکوں نافرمانوں کے لیے آخرت میں عذاب علیم ہے جس میں تو مبتلا ہو کر رہے گا. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ میری قوم یہ جرم کر بیٹھی، کیا ان کے لیے کوئی معافی کی صورت ہے؟ اللہ نے کہا ہاں ان کے لیے معافی ہے، اور اس معافی کا طریقہ کار یہ ہے جنہوں نے شرک کیا بچڑے کو پوچھ کے وہ بیٹھ جائیں، اور جو شرک سے دور رہے، جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ کھڑے رہے اور نیزے ہاتھوں میں لے لے اور ایک دوسرے کو قتل کرے. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا ڈالا، اس کی راکھ کر دی، سمندروں میں بہا دی. اور یاد کر لیجئے الہ اتنا مجبور نہیں ہوا کرتا کہ کوئی اس پہ حملہ کرے اور اپنا بھی دفاع نہ کر سکے. وہ الہ ہوتا ہے. اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے ابرہا آیا تھا، عبد المطلب گئے تھے، کہا میرے اونٹ تو نے پکڑے ہیں وہ اونٹ مجھے دے دے. کہا عجیب بات ہے مجھ سے اونٹوں کا سوال کرتا ہے، میں تو تیرا کعبہ گرانے آیا. کہا یہ اونٹ میرے ہیں، میں مانگنے آیا ہوں، مجھے دے دے. کعبے کی طرف جب بڑھے گا جس کا کعبہ ہے وہ خود ہی نہیں بڑھ لے گا. یہ اونٹ میرے ہیں یہ مجھے دے دے. تو آگے ہو کر تو دیکھ اللہ تجھ سے کیسا انتقام لیتا ہے. یہ بھی کوئی الہ ہے جس کو جلا دیا جائے، جس کی راکھ بہا دی جائے، جو فوت ہو جائے، جو مر جائے، جس کو قبروں میں دفن کر دیا جائے، وہ بھی مشکل کشا ہوتا ہے، وہ بھی کسی کا معبود ہوتا ہے. کیا اس کو بھی سجدے کیے جا سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے بھی رکوع ہوتا ہے؟ جس میں استنجا کرنے کی طاقت نہ رہی، غسل کرنے کی طاقت نہ رہی، کفن بدلنے کی
پہننے کی طاقت نہ رہی، چل کے قبرستان جانے کی طاقت نہ رہی، دفنانے کے بعد اہل شرک کہتے ہیں جو کچھ ملتا ہے سرکار کی قبر سے ہی ملتا ہے، لینا ہے بابا جی کی دربار پہ آ کے بیٹھ جاؤ۔ بابا کے دربار کا آیا ہوا جھولی خالی لے کے نہیں جاتا، ارے یہ معبود نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے تمہارا، معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے۔ تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ بچڑے کی پوجا کرنے والے بیٹھ گئے، دوسرے کھڑے رہے، نیزے پکڑ لیے، اللہ کی شان، اندھیرا چھا گیا، شدید اندھیرا چھایا، ایک دوسرے کو قتل کیا اور 70,000 لوگ قتل ہوئے۔ اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، مبارک ہو تمہیں، وہ رحمتوں والے رسول، تم پر رب کی کتنی مہربانی ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے سچے دل سے ایک مرتبہ اللہ کو کہہ دو اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہ قوم موسیٰ کی توبہ نہیں دیکھی، گناہ پر معافی کیسے ملی؟ 70,000 لوگ قتل ہوئے۔ اور ہمارے لیے اللہ کی رحمتیں کتنی ہے، 70 سال تک گناہ کرتے رہو، پھر ایک مرتبہ اللہ کے دربار میں معافی کا سوال کر لو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ لیکن اس امید پر گناہ نہ کرو، ابھی جوان ہے گناہ کر لے، بڈھے ہوں گے داڑھی رکھ لیں گے، ہجے داڑھی رکھیں دی کیڑی لوڑ ہے؟ کوئی بندہ رب سے لکھوا کر نہیں آیا، اس کی موت کب آ جائے۔ اس نیت میں نمازیں نہ چھوڑو کہ جب بوڑھے ہوں گے کام ہی کوئی نہیں ہوگا، گھروں بھی ویلے، دکانوں بھی ویلے، مسجد ہی پہ رہے گے، پھر کیڑے کام ہونا، پھر دکانداری کرنی۔ جب بوڑھے ہو جائیں گے نہ کرکٹ میچ میں دیکھنے کو دل کرے گا، پلے کوئی شے رہے گی نہیں، نہ گانے سننے کو دل کرے گا، بہت ہوئے تسبیح پکڑ لیں گے، اللہ اللہ خیر چلنا، مسجد سے آئے مسجد گئے، مسجد سے آئے مسجد گئے۔ ارے کوئی لکھوا کر لایا ہے، بوڑھا ہو کے مرے گا۔ اس امت کے لیے اللہ کی رحمت ہے، معافی مانگنے پر گناہ معاف، لیکن گناہوں کی توبہ کی امید پر گناہوں کی وادی کے اندر نہ گرے رہو۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بڑے پیارے بندے، اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے رہے، شرک سے روکتے رہے، قوم نہ ماننے پر آئی، ایک دن نکل پڑے اور ان کو کہہ کر نکلے کہ 3 دن کے اندر اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر چل پڑے، دریائے فرات پہ آئے، مسافروں کی کشتی تیار، یہ بیٹھ گئے کشتی میں، کشتی جب پہنچی اندر پانی کے، تیز ہواؤں نے گھیر لیا، کشتی والے اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے لگتا ہے کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے اور وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا یہ جملہ سنا تو کہنے لگے اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر تو میں نے اپنی قوم کو چھوڑا ہے۔ کہنے لگے کشتی والوں وہ غلام میں ہوں، لیکن ان کی عزت، ان کی بزرگی، ان کی شان، ان کا مرتبہ دیکھ کر کشتی والے ماننے پر تیار نہ ہوئے۔ کہا قرآن نکالتے ہیں، پرچیے لکھتے ہیں، کس کا نام نکلتا ہے، 3 مرتبہ، تینوں مرتبہ نام یونس علیہ الصلوۃ والسلام کرے۔ انہوں نے اٹھایا، پانی میں پھینک دیا، یا یونس علیہ السلام نے خود چھلانگ مار دی۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، وہ مچھلی آئی اور نبی کو نگل کے پانی کی تہ کے اندر جا کر بیٹھ گئی۔ اب یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، وہ مچھلی کی خوراک نہیں تھے، بلکہ اللہ نے ان کو اس مچھلی کے پیٹ میں قید کر کے اس پانی کی تہ میں بٹھا دیا۔ پانی کی تہ میں جب پہنچے تو بجلیے کنکریے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس اندھیرے کے اندر سے آواز لگائی، مالک کا فرمان سنیے۔